کہ جو جلیل القدر صحابی رسول بھی ٹھہرے اور 163 احادیث کے راوی بھی ٹھہرے، ہم سوار رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زوجہ سیدہ ام حبیبہ کے بھائی، اور جن کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر جا کر رسول اللہ سے مل جاتا ہے، یہ اعزاز بھی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ آپ فاتح شام و قبرص بنے، آپ 19 سال تک 65,64,000 مربع میل پر حکمرانی کرتے رہے، جن کے اوصاف مبارکہ میں سے عدل اور انصاف، عدل و وفا، حسن سلوک، حسن اخلاق، علم اور فضل، تقوی اور پرہیزگاری، عشق رسول انور، اتباع رسول اور اتباع سنت آپ کی زندگی سے یوں جھلکتی تھی جیسے روشن سورج چمکتا ہے۔ آپ محبت اہل بیت میں اور محبت صحابہ میں اپنی مثال آپ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا یہ عالم تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناخن تراشتے وہ اپنے پاس رکھا کرتے، جو حضور بال کترواتے وہ بھی اپنے پاس رکھا کرتے۔ وفات کے وقت وصیت کی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مجھ پر موت واقع ہو جائے تو یہ رسول اللہ کے ناخن ہیں اور یہ رسول اللہ کے بال مبارک ہیں، یہ تبرکات میرے سینے پر رکھ دینا، یہ بال میری آنکھوں پہ رکھ دینا، تاکہ قبر میں بھی میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کرتا رہوں۔ عشق رسول کا یہ عالم تھا، اور پھر فرمایا مجھے اللہ پر امید ہے ان بالوں کے طفیل اور ان پاک ناخنوں کے طفیل اللہ میری بخشش فرما دے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معاویہ تم جنت میں ضرور مجھ سے ملو گے۔ کیا مقام ہے رہیں دنیا میں اور بشارتیں جنت کی پائے، کا حضور فرما رہے ہیں کہ اے معاویہ بن سفیان کل قیامت کے دن تم جنت میں محمد الرسول اللہ سے ضرور ملو گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے دعاؤں میں یہ مانگ لیا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کو رشتہ دے یا محمد الرسول اللہ سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ لے، فرمایا میں نے اللہ سے دعاؤں میں یہ مانگ لیا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے، میں نے یہ اللہ سے مانگ لیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سو رہے ہیں، اور آپ اٹھے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، تو ام حرام بڑی فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا بشارت ہے کہ آپ سو کر اٹھے اور مسکرا رہے ہیں، سو کر اٹھے اور خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر وہ سمندروں کے سینے کو چیر کر بادشاہوں کی طرح جا رہا ہے اور اسلامی قیادت کے جھنڈے بلند ہو رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا۔ اور پھر زمانے کی تاریخ نے دیکھا کہ وہ لشکر اسلام جس نے سمندر کے سینے چیر کر سمندر کا سفر کیا، اس لشکر کی قیادت کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی بندہ کہے آ کر کہ میں سارے صحابہ کو تو مانتا ہوں لیکن جناب امیر معاویہ کو میں نہیں مانتا، میری گاڑی چلے گی، میرا ایمان قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو پوچھا جائے کہ قرآن کی کتنی آیات ہیں، کہتے 6,666 آیات ہیں، کہ اگر ایک آیت کا انکار کر دیا جائے کہ لگا وہ تو نہیں ہو سکتا، جس طرح باقی قرآن کی آیات ہے، ایک جو قرآن کی آیت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ ہاں اسی طرح جیسے سارے اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، اسی طرح معاویہ ابن سفیان بھی اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، لہٰذا ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات بالکل واضح طور پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا مت کہنا۔ پھر فرمایا اگر روئے زمین کے سارے لوگ صدقہ کریں، اور فرمایا ایک شخص احد پہاڑ سے بڑھ کر صدقہ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی جو وہ صدقہ کر دے، فرمایا اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔